بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا ہمارا اہم مذاکرہ اللہ کے راستے میں نکل کر علماء کرام کے ساتھ ملاقات کا مذاکرہ ہے۔ علماء کرام کے پاس جانے سے پہلے ہم پر ضروری ہے کہ ان کی فرصت کا وقت معلوم کر لیں تاکہ ان کے دینی مشاغل میں مداخلت نہ ہو، ان کے راحت و آرام میں خلل نہ ڈالیں۔ پس جب ان کے پاس جائیں تو سلام کریں، ان کی خدمت میں کوئی ہدیہ مثلا مسواک، خوشبو، سرما یا تسبیح وغیرہ پیش کریں۔ ہدیہ نہ زیادہ قیمتی ہو نہ زیادہ گھٹیا ہو، نہ ان کو دعوت دیں نہ ان ہی ساتھ نکلنے کی ترغیب دیں، نہ ان کو نکلنے کی ترغیب دیں۔ ان سے دعا کی درخواست کریں۔ اگر ان کے پاس فراغت پائیں تو ان کے چہرے پر بشاشت محسوس کریں تو پھر اندرون و بیرون ملک دنیا کے مختلف اطراف میں دعوت و تبلیغ کے حالات بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یا کسی جماعت کی کارگزاری سنا دیں۔ دعوت دینے کی نیت سے نہ جائیں بلکہ دعا کی نیت سے جائیں۔ اگر آرام کر رہے ہوں تو واپس آ جائیں، ان کی مجلس میں جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں۔ استفادے کی نیت سے جائیں، زیارت کی نیت سے جائیں، ان کے کسی تعلق والے کو ساتھ لے کر جائیں۔ دل میں ان کی محبت ہو، ان کا اکرام قبول کریں۔ اگر غصہ ہو تو برداشت کریں، ان سے زیادہ حال احوال نہ پوچھیں۔ جو بات وہ پوچھیں صرف اس کا جواب دیں۔ زیادہ وقت ان کے پاس نہ بیٹھیں، ان کو ترغیب نہ دیں۔ آتے وقت دعاؤں کی درخواست کریں۔ علماء کو ملنے کے لیے مناسب آدمی ہو، اگر جماعت میں عالم ہو تو ان کو بھیجنا بہتر ہے۔ علماء کی زیارت کے لیے جانا چاہیے، تبلیغ میں لگے ہوئے ہوں یا نہ لگے ہوئے ہوں۔ یہ بات عام مسلمانوں کے لیے ہے کہ علماء کی زیارت کے لیے جانا چاہیے۔ سوچ سمجھ کر جانا، کانوں کو کھولے، زبان کو بند رکھے، سنیں یا کیا کہتے ہیں، سنیں یا کیا کہتے ہیں، اس بات کو دوبارہ سماعت فرما لیں۔ سوچ سمجھ کر جانا ہے، کانوں کو کھولے، زبان کو بند رکھے، سنیں کیا کہتے ہیں۔ اگر وہ پوچھیں جماعت کی آمد کے بارے میں تو پھر بتائیں، خود نہ کہیں کہ ہماری جماعت آئی ہوئی ہے، فلاں محلے میں ہے، اس لیے یہ بھی ایک قسم کی دعوت ہے۔ وقت کو بھی دیکھیں، وقت کا خیال کرنا ضروری ہے۔ کس وقت ملنا پسند کریں گے، ان کی تشکیل نہیں کرنی چاہیے۔ یہ آج کا ہمارا مذاکرہ علماء کرام سے ملاقات کا مذاکرہ ہے۔ جب بھی جائیں تو علماء کرام کے پاس، ان کے پاس جا کر جو ہے ان کے ساتھ بیٹھیں۔ ملتان میں ہماری ایک تشکیل تھی تو ہم نے کہا کہ مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب کی قبر پر بھی حاضری لگاتے ہیں، ان کے بیٹے بڑے عالم دین ہیں تو ان سے بھی ملاقات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک اور ساتھی بھی تھا تو ہم چلے گئے، جمعے والے دن ان کے ہاں پہنچے اور دور سے انہوں نے ہمیں پہچان لیا۔ مولانا بلال حنیف ملتانی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، دور سے پہچان لیا کہ یہ کوئی ساتھی جو ہے دور سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ تو ملاقات کی ان سے اور اس کے بعد ان کے ساتھ جمعہ پڑھا، ان کے بزرگوں کی یاد تازہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی دینی خدمات کو قبول فرمائے۔ تو اس کے بعد ظہر کے بعد، نماز کے بعد، ان کا جو تھا، ان کے بھائی جو ہے وہ چائے لے کر آتے تھے، تمام نمازیوں کو وہ چائے پلاتے تھے۔ بڑا عجیب عمل دیکھا اور لوگ ان سے عجیب محبت کرنے والے تھے اور عجیب انداز میں انہوں نے قاری حنیف ملتانی صاحب کی آواز کی طرح کی، انہوں نے ماشاءاللہ سے تلاوت کی اور اسی انداز میں بیان فرمایا۔ تو یقین جانے پھر انہوں نے عجیب عجیب اپنی کارگزاریاں سنائی۔ مولانا بلال حنیف ملتانی صاحب نے فرمایا کہ میں سال میں چل رہا تھا، میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، اللہ کے راستے میں تھا، میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور پھر میں آیا اور پھر واپس میں گیا۔ انہوں نے اپنی کارگزاریاں بھی سنائی۔ اللہ کے راستے میں جتنے بھی احباب نکلنے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آج کل ہمارے مدارس کے جو ہے یہ ختم بخاری شریف کے درس و حدیث ہو رہے ہیں، اختتامی درس ہو رہے ہیں، ان میں بڑے بڑے علماء کرام تشریف لاتے ہیں۔ الحمدللہ توسہ شریف میں بھی ایک مرتبہ میری حاضری ہوئی، وہاں پر بڑے بڑے علماء کرام کی زیارت ہوئی، تو اس لیے ان میں بھی ضرور شریک ہو جایا کریں۔ قریب میں جو مدرسے ہوں، بڑے بڑے علماء کرام، پتہ کر کے ضرور ان کی خدمت میں ہمیں حاضر ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کام دیا ہے، یہ دین دیا ہے اور دین کی محنت عطا فرمائی ہے۔ علماء کرام نے اپنی 24 گھنٹے کی زندگی اس دین کی محنت کے لیے انہوں نے وقف کیا ہوا ہے، تو ان کی قدر، ان کی منزلت
ہمارے دلوں میں ہو اور خود دین سیکھنے کا شوق ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح معنوں میں دعوت و تبلیغ کے ساتھ کام کرنے کی اور اس کام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور ساری دنیا کے انسانوں تک لے کر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کی بنیاد کلمہ طیبہ پر ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دوسرا نماز، تیسرا علم و ذکر، چوتھا اکرام مسلم، پانچواں تصحیح نیت اور چھٹا دعوت و تبلیغ۔ یہ کام اللہ نے اس امت کے ذمے لگایا ہے، یہ کام اللہ پاک نے اس امت کی ذمہ داری بنائی ہے کہ دین کی محنت کو خود سیکھنا اور ساری دنیا کے انسانوں تک اس دین کی محنت کو لے کر جانا۔ اس کے لیے انشاءاللہ العزیز میں بھی تیار ہوں، آپ حضرات بھی ارادے فرمائیں۔